اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نیوٹنز لاز کے متعلق ہے۔ یہ جو میں ایکسپلینیشن دے رہا ہوں نیوٹنز لاز کے بارے میں، یہ کلاس 9 کے لیے بھی ہے، کیونکہ یہ جو نیوٹنز لاز ہے کلاس 9 کے کلاسیکل فزکس میں بھی ہے اور فرسٹ ایئر کے فزکس میں بھی ہے، ڈائنامکس کے چیپٹرز میں۔ تو یہ آج ہم پڑھتے ہیں نیوٹن فرسٹ لا کے بارے میں۔ آگے ویڈیو چلانے سے پہلے آپ لوگ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرے، کمنٹس کرے، لائک کرے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کے پاس آیا کرے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں نیوٹن فرسٹ لا کے بارے میں۔ نیوٹن فرسٹ لا کیا کہتا ہے؟ نیوٹن فرسٹ لا موشنز کے بارے میں، تو نیوٹن فرسٹ لا آف موشن یہ سٹیٹ کرتا ہے کہ اگر ایک باڈی ہے، اگر ریسٹ پہ ہے، باڈی آلویز ایٹ ریسٹ، باڈی اگر ایک باڈی ریسٹ پہ ہے تو ہمیشہ کے لیے ریسٹ پہ رہے گی، یا اگر ایک باڈی موشن میں ہے، یونیفارم موشن میں، اے باڈی آلویز ایٹ موشن، تو وہ ہمیشہ یونیفارم موشن میں رہے گی، انلیس ایکسٹرنل فورس اپلائیڈ آن اٹ، جب تک ہم اس پہ کوئی بیرونی قوت، ایکسٹرنل فورس، ایکسٹرا فورس اس پہ اپلائی نہ کرے۔ یعنی اگر ایک باڈی ہے، ریسٹ پہ ہے، ساکن حالت میں ہے، تو وہ ہمیشہ ساکن حالت میں ہی رہے گی جب تک ہم اس کو ڈسٹرب نہ کریں۔ اور اگر ایک باڈی یونیفارم موشن کے ساتھ، یکساں ویلاسٹی، یکساں سپیڈ کے ساتھ اسٹریٹ لائن میں موو کر رہی ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے اسٹریٹ لائن میں یونیفارم سپیڈ، یونیفارم ویلاسٹی کے ساتھ موو کرے گی جب تک ہم اس کو ڈسٹرب نہ کرے، اس پر ایکسٹرنل فورس نہ اپلائی کرے، تب تک یہ اپنے ہی اسٹیٹ میں کو برقرار رکھے گی، یعنی ریسٹ کے اسٹیٹ کو برقرار رکھے گی، یا اگر یونیفارم موشن کے ساتھ جا رہی ہے تو یونیفارم موشن کو برقرار رکھے گی۔ شرط اس میں یہ ہے کہ اس پہ ہم ایکسٹرنل فورس اپلائی کریں۔ دوسری بات، اس کے میتھمیٹیکل فارم کیسے لکھیں گے؟ ابھی میں نے بتایا کہ ایکسٹرنل فورس اس پہ اپلائیڈ نہیں ہونی چاہیے، یعنی نیٹ فورس اس میں کیا ہو؟ زیرو ہو۔ نیٹ فورس کے بارے میں بتائیں کہ نیٹ فورس اور فورس میں کیا فرق ہے۔ ابھی یہاں پر نیٹ فورس، اس پہ جو ایکسٹرنل فورس باڈی پہ لگ رہی ہے وہ زیرو ہے، اور اگر ایک باڈی یونیفارم موشن کے ساتھ موو کر رہی ہے تو اس میں ایکسلریشن کیا ہوتی ہے؟ ایکسلریشن بھی زیرو ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ایکسلریشن کس کی بدولت ہوتی ہے؟ ایکسلریشن فورس کی بدولت ہوتی ہے۔ جتنا ہم زیادہ فورس لگاتے ہیں، فورس میں ویریشن لے کے آتے ہیں، تو اتنی ہی زیادہ اس میں ویلاسٹی میں چینج آتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکسلریشن کہتے ہیں۔ یعنی فورس ہوگی تو ایکسٹرنل فورس ہوگی تو ایکسلریشن ہوگی، اگر فورس زیرو ہے تو ایکسلریشن بھی کیا ہوگی؟ زیرو ہے۔ تو یہ نیوٹن فرسٹ لا کے میتھمیٹیکل فارم کے فورس از اکول، نیٹ فورس از اکول ٹو زیرو اینڈ ایکسٹرنل اینڈ ایکسلریشن اکول ٹو زیرو۔ اب آتے ہیں اس کے ایگزامپل کی طرف۔ اس کے ایگزامپل تو بہت زیادہ ہے، جو خاص کر بکس میں انہوں نے لیا ہوا ہے وہ ہے بک لائنگ آن اے ٹیبل، یا کوئی بھی چیز پڑی ہوئی ہے، زمین پہ پڑی ہوئی ہے، ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے، تو یہ اس کی کیا ہے؟ ایگزامپل ہے۔ اچھا جی، اس پہ فورس کیسے زیرو ہوتا ہے؟ اس پہ فورس ایسے زیرو ہوتا ہے ایکسٹرنل فورس کہ ایک تو جو بک ہے اس کا جو اپنا ویٹ ہے وہ نیچے کی طرف فورس لگاتا ہے، اور ریئیکشن کے طور پہ جو ٹیبل ہوتا ہے وہ بک پہ اوپر کی طرف اسی کے میگنیچیوڈ میں وہ فورس، اگر باڈی کا ویٹ جو ہے، بک کا جو ویٹ ہے 2 نیوٹن ہے، وہ نیچے کی طرف ہے، تو جو ٹیبل ہے وہ ریئیکشن کے طور پر 2 نیوٹن فورس اوپر کی طرف لگا دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو کیا کر دیتے ہیں؟ کینسل کر دیتے ہیں، اور ریزلٹ ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ زیرو آتا ہے۔ جیسا کہ نیٹ فورس کے بارے میں بتایا کہ نیٹ فورس کے بارے میں بتائیں کہ نیٹ فورس کیا ہے۔ ایک تو سنگل فورس ہوتا ہے جو ایک باڈی کے اوپر لگتا ہے، اگر ایک سے زیادہ فورسز لگتی ہے کسی باڈی کے اوپر، ٹھیک، تو اس سارے فورسز، جتنے بھی ایک سے زیادہ فورسز لگتے ہیں، ان سب کو پلس کر کے، سم کر کے، اس کا جو ریزلٹ آتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیٹ فورس کہتے ہیں۔ یعنی سم آف دا آل فورسز ایکٹنگ آن اے باڈی از کالڈ نیٹ فورس۔ اب بک لائنگ آن اے ٹیبل کی طرف اگر ہم بات کریں تو بک کا جو ویٹ ہے وہ کیا ہے؟ فرض کرے وہ 2 نیوٹن ہے، اور جو ٹیبل ہے وہ بک کے اوپر جو ریئیکشن کے طور پہ فورس لگاتا ہے وہ بھی کیا ہے؟
2 نیوٹن ہے، لیکن اس کو ہم مائنس میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈائریکشن میں اپوزٹ ہوتے ہیں، ویٹ اور ریئیکشن آپس میں اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کو پلس اینڈ مائنس مائنس ایک دوسرے کو کینسل کر دیتے ہیں، اور رزلٹ ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ 0 آتا ہے. یعنی اگر نیٹ فورس ہمارے پاس کیا ہو؟ 0 ہو، تو بک لائنگ آن اے ٹیبل ول آلویز ان دا اسٹیٹ آف ریسٹ آن دا ٹیبل. اور اگر ایک باڈی ایکسلریشن موومنٹ کر رہی تو یونیفارم موشن کے ساتھ موومنٹ کر رہی ہے، کوئی ایکسلریشن اس میں نہیں ہوگا. دوسرے جو ایگزامپل ہے، بال رولنگ آن اے فرکشن لیس سرفیس. اگر ہم ایک جنرل ایگزامپل دے دیں، اگر ایک رف سرفیس ہے اس پہ ہم بال کو جو ہے نا پھینک دیں تو 1 میٹر 2 میٹر 3 میٹر تک جا کے جو ہے نا رک جاتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر ہم ماربل کا فرش ہو جس پہ جو ہے نا صحیح رگڑائی ہوئی ہو، اس میں فرکشن بہت ہی کم ہو، تو اسی فورس کے ساتھ اگر ہم بال کو پھینکیں تو وہ زیادہ دور چلا جاتا ہے، 10 میٹر تک 12 میٹر تک چلا جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ فرکشنل فورس کیا ہوتی ہے گراؤنڈ اور بال کے درمیان، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ 0 ہوتی ہے، مطلب ہے کم ہوتی ہے. جتنا کم فرکشنل فورس ہوگا، ایکسٹرنل فورس یہاں پہ کون سا ہے؟ جو نیٹ فورس ہے وہ یہاں پہ کون ہے؟ وہ فرکشنل فورس ہے. یعنی فرکشنل فورس اگر جتنا کم ہوگا، ایکسٹرنل فورس اتنی ہی یہ زیادہ موشن میں اپنے موشن کو کنٹینیو رکھے گا. اچھا، نیوٹن فرسٹ لا کو ہم لا آف انرشیا بھی کہتے ہیں. اب انرشیا کیا ہے؟ ہر وہ باڈی جو میس رکھتی ہے اس کی ایک پراپرٹی ہوتی ہے. وہ پراپرٹی کیا ہے کہ وہ اپنے ریسٹ کی پوزیشن کو کنٹینیو رکھتی ہے، یا اگر ان موشن ہے تو وہ اپنے یونیفارم موشن کو کنٹینیو رکھنا چاہتی ہے. تو باڈی کی اس پراپرٹی کو جو اپنے اسٹیٹ آف ریسٹ اور اسٹیٹ آف یونیفارم موشن کو کنٹینیو جاری رکھنا چاہتا ہے، باڈی کی اس پراپرٹی کو کیا کہتے ہیں؟ انرشیا کہتے ہیں. لیٹ سپوز ایک باڈی ہے، وہ ریسٹ پہ ہے، اس پہ جو ہے نا ہم فورس لگاتے ہیں. فرض کرے 1 نیوٹن فورس لگائی، باڈی نہیں ہل رہی ہے، اس کی جو ریسٹ پوزیشن اپنی ریسٹ پوزیشن کو کنٹینیو رکھا ہوا ہے. 2 نیوٹن لگائی، 3 نیوٹن لگائی، 3.9 نیوٹن لگائی، 4 نیوٹن لگائی. 4 نیوٹن کے بعد اس نے موومنٹ کرنا شروع کر دیا. تو 3.9 نیوٹن تک جو فورس ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ باڈی کی انرشیا کی وجہ سے ریزسٹیو فورس ہوتی ہے کہ مجھے ڈسٹرب نہ کرے. اس طرح اگر ایک باڈی ان موشن ہے تو اس کو ہم سٹاپ کرنے کے لیے فورس لگاتے ہیں. تو وہ 2 نیوٹن 3 نیوٹن 4 نیوٹن 5 نیوٹن پہ جب فورس لگاتے ہیں تو وہ تب کہیں جا کے رکنے لگتی ہے. تو 4.9 نیوٹن تک وہ ہمیں ریزسٹ کرتی ہے. تو باڈی کی اس پراپرٹی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انرشیا کہتے ہیں. اور یہ کس چیز کی یہ پراپرٹیز ہے؟ یہی پراپرٹیز ہمیں نیوٹنز لا بھی بتاتی ہے کہ ایک باڈی اپنے آپ کو کنٹینیو رکھنا چاہتا ہے ریسٹ پہ جب تک اس پہ ایکسٹرنل فورس اپلائی نہ کرے، اور اپنے موشن کو کنٹینیو رکھنا چاہتا ہے. یہ کس کی پراپرٹیز ہے؟ دس از پراپرٹیز آف دا نیوٹن فرسٹ لا. تو ان پراپرٹیز کی وجہ سے ہم انرشیا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لا آف انرشیا. یعنی ڈیو ٹو انرشیل پراپرٹیز آف دا باڈی از کالڈ نیوٹن فرسٹ لا آف موشن. اچھا جی، اب یہ پراپرٹی ڈیپینڈ کس پہ کرتا ہے؟ یہ پراپرٹی ڈیپینڈ کرتا ہے میس آف دا باڈی پہ. جتنی ایک باڈی کی میس زیادہ ہوگی اتنی ہی اس میں انرشیل پراپرٹی زیادہ ہوگی. اگر ہم اس کے ایگزامپل لے لیں، ایک کار لے لیتے ہیں، ایک ٹرک لے لیتے ہیں، دونوں ریسٹ فارم میں ہیں، دونوں کڑے. تو کار کی اگر فرض کرے کار کا جو میس ہے وہ ہے فرض کریں 100 کلو گرام، اور جو ٹرک کا جو میس ہے وہ فرض کرے 5000 کلو گرام. یہ ان کے میس ہے. اب کار پہ اگر ہم 50 نیوٹن فورس اپلائی کریں تو وہ
موشن کرنا شروع کر جاتا ہے. مطلب ہے کہ کار کو ایزیلی ہم موو کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں جو انرشیل پراپرٹی ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو ریسٹ پوزیشن پہ رکھنے کی جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، کیونکہ اس کا میس کم ہوتا ہے اور وہ ایزیلی کیا کرنا موومنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. فرض کریں 50 نیوٹن 49 نیوٹن تک وہ اپنے آپ کو ہمارے فورس کو ریزسٹ کرتا ہے. 50 نیوٹن پہ وہ موشن کرنا شروع کر دیتا ہے. اس طرح اس کے مقابلے میں اگر ٹرک دیکھیں تو ٹرک کا اگر میس ہم دیکھیں تو فرض کریں اس کا 5000 کلو گرام اس کا میس ہے، تو وہ اب اس کو موومنٹ میں لانے کے لیے زیادہ فورس درکار ہوتی ہے، کیونکہ اس کا میس زیادہ ہوتا ہے، اس کی انرشیل پراپرٹی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریسٹ پوزیشن پہ کنٹینیو رکھنا چاہتا ہے. تو 100 نیوٹن تک 200 نیوٹن تک وہ موشن میں نہیں آتا. وہ ایک بندہ اس کو موشن میں نہیں لے کر آ سکتا. کار کو تو ہم ایک بندے کے ساتھ بھی جو ہے نا اس کو موشن میں لے کر آ سکتے ہیں، لیکن کار کے لیے 5-6 طاقتور 10 تک بندے چاہیے ہوتے ہیں تاکہ اس کو کیا کرے موومنٹ میں لا سکے. یعنی اٹ مینس کہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ انرشیل پراپرٹی ڈیپینڈ کرتا ہے میس آف دی باڈی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے بعد جو ایک جنرل ایگزامپل ایک اور بتا دیتا ہوں، بکس میں بھی ہے اور ہماری خود کی ایکسپیرینس ہے کہ جب ہم بس میں جاتے ہیں، گاڑی میں جاتے ہیں، کار میں جاتے ہیں، بائک پہ جاتے ہیں اور ہم سڈنلی بریک اپلائی کریں تو ہماری جو باڈی ہے وہ آگے کی طرف فارورڈ کی طرف موومنٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. بائک تو رک جاتی ہے لیکن ہماری باڈی آگے کو دھکیل دی جاتی ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ ہماری باڈی جو ہے بس میں ہے یا پیسنجر کی باڈی جو ہے وہ فرض کرے ایک بس جا رہی ہے 50 کلومیٹر پر آور کے ساتھ جو ہے نا کہ اسپیڈ کے ساتھ جا رہی ہے، تو ہماری باڈی اسی اسپیڈ کو کنٹینیو رکھنا چاہتی ہے انرشیا کی وجہ سے. تو اگر ہم سڈنلی بریک اپلائی کر لیں تو بس تو رک جاتا ہے، لیکن ہماری باڈی جو ہے وہ اپنے آپ کو اسی موشن میں کنٹینیو رکھنا چاہتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے آگے کی طرف دھکا لگ جاتا ہے اور باڈی آگے کی طرف موومنٹ کرنا شروع کر جاتی ہے. اور سڈن بریک اپلائی کرنے سے ٹرک بھی اسی ٹائم پہ اسی جگہ پہ رکتا نہیں ہے، وہ بھی اپنے موشن کو کنٹینیو رکھنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اسکیڈ کر جاتا ہے، تھوڑا آگے کی طرف وہ سلپ کر جاتا ہے، کیونکہ انرشیل پراپرٹی کی وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو اسی طرح اسی موشن سے کنٹینیو رکھنا چاہتا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، نیوٹن فرسٹ لا اور انرشیا کے بارے میں بھی بتا دیا، اور نیوٹن فرسٹ لا کو ہم لا آف انرشیا کیوں کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں بتا دی ہے. پھر بھی اگر اس میں کوئی پرابلم ہے، کوئی کنفیوژن ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھا جواب ملے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.